بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں عابد کمالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ہم نے ایک سلسلہ 9ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے شروع کیا تھا۔ اردو کی جو ان کی نصابی کتاب ہے اس میں سے جو نظمیں ہیں ان کی ترجمہ اور تشریح جو ہے نا وہ ہم ادھر پیش کر رہے تھے۔ اس کو طلباء نے کافی پسند کیا ہے، ذاتی طور پہ بھی وہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آئیں تو ہم ان کے ساتھ بھی ایک پروگرام کریں گے۔ تو جو فیڈ بیک ہے، جو اس میں اس کو سراہا ہے اساتذہ نے بھی اور دوسرے حلقوں نے بھی اس کو بہت سراہا ہے کہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس کی بڑی افادیت ہے۔ تو ایک حمد جو ہے نا وہ رہ گئی تھی، تو ابھی ندیم صاحب نے مجھے بتایا کہ جی وہ حمد جو ہے نا وہ کریں۔ یہ حمد جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جس کو ہم بولتے ہیں نا۔ تو اس کا پہلا بند ہے، یہ بڑے ہمارے معروف شاعر گزرے ہیں مظفر وارثی صاحب، جو نعت کے بہت اچھے شاعر تھے، حمدیں بھی لکھیں، نعتیں بھی لکھیں، تو اور بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی۔ ان کے ساتھ ہم نے کئی مشاعرے بھی پڑھے، ان کو کئی تقریبات میں بھی ہم نے انہیں بلایا۔ ہاں، یہ نظم کا جو پہلا بند ہے وہ کچھ ایسے ہے: یہ زمیں یہ فلک، یہ زمیں یہ فلک، ان سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں، سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا، اے خدا۔ بڑا آسان سا یہ مطلب ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، وہ کیا اللہ نے خود کہا ہے رب المشرقین و رب المغربین۔ اس کا مطلب اور بھی مغرب ہیں اور بھی مشرق ہیں، مشرقین جو ان کی جمع ہے، مغربین جو مغرب کی جمع ہے، ان سے آگے بھی بڑی دنیایں ہیں، جس طرح یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ اور جتنی بھی دنیایں ہیں، یہ ایک ہماری یہ زمین کی دنیا ہے، ایک آسمان کی دنیا ہے، فرشتے ہیں، ملائک ہیں، اور ہیں مطلب جنات ہیں، پتہ نہیں کتنی دنیایں ہیں، وہ خالق بہتر جانتا، لیکن سب میں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پرندے ذکر کر رہے ہیں، انسان ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کی جو ہے نا وہ مختلف صورتیں ہیں۔ دوسرا بند ہے: ہر شہر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، اے خدا، اے خدا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ صبح ہوتی ہے، شہر جو ہوتی ہے، یہ نئے رنگ سے آتی ہے۔ کبھی دیکھیں آپ صبح اٹھیں، کبھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں، روشنی پھوٹ رہی ہے، وہ مختلف پرندے چہچہا رہے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبو ہیں، کبھی خوشبو نہیں ہوتی، کبھی پھول کھلے نظر آتے ہیں۔ تو جو آنکھ دیکھنے والی ہے وہ جس رنگ میں دیکھتی ہے اس کو وہ نیا ہی رنگ نظر آتا ہے ہر صبح کا۔ تو سبزہ و گل کھلے، وہ اللہ تعالیٰ نے پتھر سے بھی جو ہے نا، آپ دیکھیں پہاڑوں پہ بھی سبزہ اگا ہوا ہے، وہ بھی پتھر تو مٹی نہیں ہے نا، وہ تو پتھر ہے، وہ تو اس کو بڑے زور سے توڑے تو ٹوٹتا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس میں سے بھی جو ہے وہ سبزہ اور گل، پھول لگے ہوئے ہیں اور سبزہ اگا ہوا ہے۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہیں شاعر کہ اللہ تیرے آہنگ سے، تیری آواز ہے ہر جگہ، تیرا گیت ہے، تیرے ہی نغمے گا رہے ہیں، تیرا ہی آہنگ ہے، تیرا ہی ساز ہے جو ہے وہ ہر جگہ پہ۔ یعنی کوئی ذکر کر رہا ہے اللہ ہو، کہیں مسجدوں میں قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، پرندے ذکر کر رہے ہیں، انسان، حیوان مختلف انداز میں، جنات، جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور مختلف آوازیں ہیں، مختلف ساز ہیں ان کے، جن کے اندر وہ اپنے اپنے اس میں رہ کے جس طرح اللہ نے ان کو ذکر بتایا ہے اس طرح اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر شعر نمبر 3 ہے: ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا جو ہے وہ یہ ایک مریخ ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہتے ہیں ان میں بھی ایک دنیا، ایک جہان آباد ہے، پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق، کہتے ہیں نا جی یہ آسمانی مخلوق ہے، کوئی خلائی مخلوق آ گئی، کوئی عجیب و غریب کوئی چیز اگر انسان اس روئے زمین کا انسان جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ خلائی مخلوق آ گئی۔ چاند سورج اللہ کی روشنی کے نشان ہیں، اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے فجر میں، اور جو ہر ملک میں ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔
پتھروں کو بھی دی تو نے، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان. پتھروں کو بھی اللہ نے زبان عطا کی ہے. پتھر بھی بولتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اس کا ذکر جو ہے نا قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ مختلف پیغمبروں کے ساتھ جو ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ارد گرد کا سارا ماحول تھا وہ سارا ذکر کرتا تھا. تو پتھروں کو اللہ نے زبان دی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہیں. پتھروں نے کلمہ نہیں پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مٹھی میں، وہ کافر نے پوچھا کہ یہ بتائے کیا میری مٹھی میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خود کھولو. کھولی تو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو یہ کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا. تو گویا یہ سارے شجر، درخت، پتھر، پہاڑ، آدمی، جانور، پرندے، فلک، زمین، جتنی بھی چیزیں ہیں، جنات اور مخلوقات جتنی بھی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. اور شعر نمبر 4 جو آخری ہے وہ کچھ ایسے ہے: سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے. شوق سجدہ بھی گر اب عنایت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے. غم رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی التجا. اے خدا اے خدا. اب وہ شاعر جو ہے نا وہ اللہ سے اپنے لیے مانگ رہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان مان رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھ کو آدمی بنا کر، انسان بنا کر، اور یہ آدمیت کا منصب، چونکہ یہ اللہ کی جو آدمی ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا. تو وہ اشرف المخلوقات کا جو ہے نا، وہ جو اللہ نے اس کو لقب دیا ہے انسانوں کو، اس کو لے کر شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھ کو منصب آدمیت دیا ہے، مجھے آدمی بنایا ہے، مجھے زبان عطا کی ہے جس سے میں تیرا ذکر کرتا ہوں، میں دنیا پہ حکومت کرتا ہوں، میں دنیا پہ مطلب نئی نئی ایجادات کرتا ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کو اتنا مرتبہ ہے انسان کا کہ جب وہ اللہ کا ذکر میں محو ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اس کا مقام جو ہے بڑھتا ہے. وہ کچھ شعر کا ایک کا مفہوم ہے نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو محنت تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، انسانیت کی خدمت کریں. شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے. شوق سجدہ کہ ایسا سجدہ جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی دنیا، کوئی لالچ، کوئی طمع، کسی قسم کی جو ہے نا کوئی ایسی چیز اللہ اور بندے کے درمیان نہ ہو. جب زمین پہ یہ پیشانی جو ہے نا رکھ دیتا ہے تو اللہ اپنی سب سے قیمتی جسم کا جو ہے نا سب سے معزز محترم حصہ جو ہے جب زمین پہ خاک پہ رکھ دیتا ہے، پھر اس کے بعد سارے فاصلے جو ہے نا، وہ شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے، اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ وہ مٹ جاتے ہیں. کہتا تیری دہلیز پر ہے، کہتا میں یہ میری جو زمین ہے، یہ جو میرا جو ماتھا ہے، یہ تیرے ہی در پہ جھکا رہے. اللہ میاں کسی اور کے در کا محتاج نہ کرنا، کسی اور کے در پہ نہ اس کو جھکنے دینا، یہ صرف تیرے ہی در پہ جھکا رہے. تو یہی میری ایک تیری آگے التجا ہے، اے خدا اے خدا. تو آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس میں رہیں. نماز، روزہ، جو بھی احکامات ہیں اللہ نے قرآن پاک میں دیے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اپنے ارد گرد کا پیارے وطن پاکستان کا بہت خیال کیجیے. پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. بہت شکریہ.